اور آج ہم شاید اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید واقعی حکومت میجورٹی اپنی کھو چکی ہے. متحدہ قومی موومنٹ صرف اور صرف ایک اعلان کی دوری پر ہے. سر سب سے پہلے ملک صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں, وزیر اعظم صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے سینئر جرنلسٹ کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کو بلا کر ان کو وہ خط دکھایا جائے گا. سر میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کر سوال کر رہی ہوں تو آپ سے سیکھ کر یہاں تک پہنچی ہوں. تو سینئر جرنلسٹ تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں, وہاں پر کون گئے؟ اس کا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کریں گے کہ ان میں سے سینئرز کون ہیں اور کون ہے جو اس کے گواہ بنیں گے جو انہوں نے خط لکھا ہے؟ ویسے تو ان کا رائٹ ہے جس کو بھی وہ بلانا چاہیں اور جس کے اوپر وہ اعتماد کرتے ہیں اس سے شیئر کرنا چاہیں, ان کو کویسچن نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرا اس حکومت کے متعلق جو بہت سی ان کے ساتھ خرابیاں پیش آئیں نا, تو دو ایشوز سے پیش آئیں یا تین ایشوز کر لیں. اس میں سر فہرست ایشو تھا کہ ان کی اکنامک ٹیم جو تھی دیٹ فیلڈ ٹو ڈیلیور. پہلے دن سے آ کے اسد عمر کے پاس کوئی پلان نہیں تھا تو یہ مشکلات میں گر گئے. دوسرا پرائم منسٹر کی ایک اپروچ تھی کہ شہزاد اکبر کے ذریعے اپوزیشن کو ساری کو اندر ڈال دوں گا, چھوڑوں گا نہیں, ایک ایک کو جیل میں ڈال دوں گا. یہ دوسرا ان کے لیے ڈیمیجنگ فیکٹر تھا. اور تھرڈ ان کا فیکٹر یہ تھا کہ وہ یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا مینجمنٹ اپروچ جو ہے اٹ از سچ انفارچونیٹ ریالٹی دیز ڈیز کہ آپ سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے پلان کرتے ہیں کہ کیسے اٹیک کرنا ہے کسی کو, کیسے ہٹ کرنا ہے کسی کو. یہ اس طرح چل نہیں سکتا کیونکہ عام طور پر پرائم منسٹر کو جب بات کرنی ہے پالیسی میٹرز کے اوپر تو جو شہر کے اندر یا آرگنائزیشن سے مختلف سے ایسوسیٹیڈ ہیں پروفیشن کے اندر, وہ سب کو پتہ ہے کہ کون کون ہے, ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تھی. میں خالد صاحب کو اکثر مذاق کیا کرتا ہوں کہ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت بھی رپورٹ کیا کرتے تھے. تو اگر ان جیسا بندہ بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے, طلعت وہاں نہیں ہوگا, حامد میر وہاں نہیں ہوگا, تو پھر معلوم نہیں کہ کون ہوگا. لیکن جو بھی ہوگا یہ ان کا رائٹ ہے, ایٹ لیسٹ شیئر کریں. ہمارا بھی اگر کوئی ساتھی وہاں ہوگا تو ہم تک بھی انفارمیشن آ جائے گی. ملک صاحب یاد ہے آپ کو ابھی وزیر اعظم صاحب کچھ دنوں پہلے تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری دعا قبول کر لی, عدم اعتماد آ گئی. میں تو چاہ رہا تھا, میں تو اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ عدم اعتماد آ جائے. جب اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کی دعا قبول کر لی تو پھر یہ عالمی سازش ہو گئی. سر سازش ہو بھی سکتی ہے, آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انٹرنیشنل جو دو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس پوزیشن میں ہوتی ہیں کہ ہم جیسے غریب ملکوں میں رجیم چینج کا ایک کانسیپٹ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وہ بیل مجھے مار یہ ہم جیسے غریب ملک افورڈ نہیں کر سکتے. ہم آئی ایم ایف کی مدد لینی ہو نا تو پہلے یو ایس ٹریڈی سے جا کے ہمارا بدلہ ملتا ہے, فائنانس منسٹر ان سے انٹریکشن کرتا ہے کہ وہاں ان کے ووٹنگ رائٹس زیادہ ہیں, ہماری مدد کر دیجیے گا. ہمیں ورلڈ بینک سے لون لینا ہو تو تب بھی یہی کام کرتے ہیں. ہمیں ایف اے ٹی ایف سے اپنی جان خلاصی کروانی ہو تو اس کے لیے بھی ہم یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی مدد حاصل کرتے ہیں. ہم نے سعودی عرب سے ادھار قیمتوں پہ تیل لینا ہو نا تو اس کے لیے پہلے ہم واشنگٹن کے گرین سگنل کا انتظار کرتے ہیں کہ میسج جدہ چلے جائے, ریاض چلے جائے, اس کے بعد وہ ہمارا پیکج اوکے کرتے ہیں. جب اتنی ولنریبلٹیز آپ کے پاس موجود ہوں اور آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں کہ ہمیں ادھار تیل بھی دے دو, $3 ارب ہمارے اکاؤنٹس میں بھی رکھ دو, تو پھر نعرے بازی کس چیز کی؟ تو میں بہت ساری ان کے جو اپروچ ہے نا اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ ایک بھٹو کی سیٹ پیٹرن ہے جس کو یہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھٹو نیوکلیر ریئیکٹر لے رہا تھا فرانس سے, وہ میک اور بریک ہوتا ہے یہ اس وقت کی ورلڈ پاورز کے لیے کہ پرالیفریشن روکنی ہے. یہ امریکہ, برطانیہ, فرانس, اس کے علاوہ کوئی طاقت ایسی بن نہ جائے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار آ جائے. وہ ہمارے لیے وہ آرم ٹویسٹنگ ایک ریزن بنتی تھی کہ وہ اس وقت سائرس وینس نے خط بھی لکھ دیا, ہینری کسنجر نے دھمکا بھی دیا کہ آپ اگر اس لائن کو کراس کریں گے, نیوکلیر جانے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ سختی پیش کریں گے. اب تو وہ ہم ادھار مانگے کہ تیل کے اوپر چلنے, انہیں ہماری ولنریبلٹیز کا اندازہ ہے. ہمیں ڈپلومیٹک اپروچ یہ تھی کہ نہ ہم نے واشنگٹن فتح کرنا ہے, نہ وہاں جا کے جھنڈا گاڑنا ہے, نہ ہم نے جا کے روس میں کوئی اپنا کوئی ماسکو کے اندر پاکستانی پرچم جو ہے نا گاڑ کے روس کو فتح کرنا ہے. ہمارا تعلق روس سے بھی اچھا رہنا چاہیے تھا, امریکہ سے بھی اچھا رہنا چاہیے تھا. پچھلی حکومت جو ہے چیخ کے آخری دنوں میں کہتی تھی ہمیں سی پیک بنانے کی سزا ملی ہے. چائنیز وزٹ اس کی وجہ سے, دھرنے کی وجہ سے کینسل ہو گیا, اور ہم نے ایک نیا روٹ کھول دیا چائنا کے لیے, اس لیے امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی ہے. اب موجودہ حکومت کیا کہے گی کہ انہوں نے کیا کیا تھا جس سے ان کی حکومت گرا دی ہے؟ مجھے بہت ساری اپروچ ان کی ٹھیک نہیں لگی. باقی اچھے بھی بعض چیزوں پہ جیسے اسلاموفوبیا پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا, دنیا میں آواز اٹھائی ہے. لیکن پاکستان میں گورننس کی فیلئر, اکنامک ایشوز کے اوپر جو مسائل پاکستان فیس کر رہا ہے, اور ایک یہ ونڈکٹیو اپروچ کہ ایک ایک کو اندر کر دوں گا, وہ میرے خیال میں کافی نقصان پہنچا ہے اس سے عمران خان. بالکل سر. خالد عظیم صاحب اس وقت, توفیق بٹ صاحب بھی ساتھ موجود ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ نعیم حنیف صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, ان کا بھی شکریہ. خالد عظیم صاحب, سچویشن یہ آ گئی ہے, کرنے والے ہیں کچھ دیر میں, غالباً 4 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے, وزیر اعظم صاحب بات کریں گے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب وزیر اعظم صاحب اس سچویشن پر آ گئے ہیں کہ آخری گیند تک لڑیں گے, اب ان کو ریزائن کر دینا چاہیے؟ سر اس سچویشن پہ آ گئے ہیں, اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں. دیکھیں یہ تو اب ان کا فیصلہ ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اگر وہ یہ سمجھیں کہ اس انداز میں
وہ پبلک میں جانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ بار بار ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور جو جملہ آپ کہہ رہی تھیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، وہ تو میرے فیور میں گئی ہے یہ ساری کی ساری چیز. اگر تو اس قسم کی کوئی پوزیشن ہے تو پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے زیادہ اچھا آپشن ہے کہ کیونکہ اب یہ کاؤنٹ جو ہے نا وہ جو میٹر کرتا تھا وہ اب سامنے بھی آ گیا ہے. اور یہ بات بھی اب بلف ثابت ہو رہی ہے بڑی حد تک کہ ان کو یہ جو انہوں نے کہا تھا ہمارے ساتھ جو ملاقات تھی 23 مارچ کو، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے کتنے ارکان جو ہیں ان کے ساتھ باقی رہ جائیں گے. اس کا مطلب ہے وہ ہوپ فل تھے کہ شاید اپوزیشن کے ارکان جو ہیں وہ اپنی پارٹیوں سے بغاوت کر کے تو تحریک عدم اعتماد میں ان کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے. میرے خیال میں شاید وہ ہوپ بھی اب نکل گئی ہے، اور جو نمبرز ہیں ان کو سارے بآسانی کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ کس کے ساتھ ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیز تو ہو سکتی ہے. میں ذرا خط پہ آؤں گا تھوڑا سا، ملک صاحب کی بات جو ہے نا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. وہ یہ ہے کہ اگر یہ سازش ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے کچھ لوکل کردار جو ہیں بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ لوکل لوگ جو ہیں ان کو بھی یوز کیا گیا. اب تک 1 مہینہ تقریباً گزرنے والا ہے اس بات کو، اب تک وہاں پہ ایٹ لیسٹ کوئی کارروائی جو ہے نا وہ ہو گئی ہونی چاہیے تھی. اگر باقی معاملات میں مقدمات بن رہے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ان کو کوئی مقدمہ بنانے میں کوئی چیز مانے ہونی چاہیے تھی. نمبر 1. نمبر 2، اگر کسی عالمی قوت نے یہ کام کیا ہے تو اس میں ہمارے جو سفارتی قواعد ہیں ان کے مطابق جو ہمارا اختیار بنتا ہے اس کو کیا کتنا ایکسرسائز کیا گیا، اس پہ بھی ان کو اعتماد میں لینا ہوگا. کیا متعلقہ ملک جو ہے اس کے اوپر باضابطہ طور پہ کوئی احتجاج اس کے ساتھ رجسٹر کروایا گیا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو 3 دن سے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ہم بھی متعدد مرتبہ اس کو یہاں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اگر اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں رکھا جا سکتا تو پھر وہ کون سے معاملات ہیں جن کے لیے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی. مجھے یاد ہے ایک بیان دیا تھا نواز شریف نے، تو فوری طور پہ متعلقہ حلقے جو ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ شاید خاقان عباسی وزیر اعظم تھے اس وقت، کہا تھا کہ فوری طور پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے. وہ ہنگامی طور پہ اس کا اجلاس بلایا گیا، بعد میں اس کے لیے بریفنگ بھی ہوئی. میں اور ملک صاحب دونوں جو ہیں وہ پی ایم ہاؤس گئے تھے اس کی بریفنگ اٹینڈ کرنے کے لیے.